السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا اسلام میں عقیدہ کیا ہے۔ ہم ہر خطبے میں، ہر نصیحت اور ہر جمعہ یا ہر تقریر میں عقیدے کا لفظ سنتے ہیں کہ عقیدہ مسلمان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی لفظ ہے اور عقیدہ عربی لفظ کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے لیا گیا ہے جس کا جو لفظ عقدن ہے، عقدن سے عقیدہ بنایا گیا۔ عربی میں عقدن گھاٹی کو کہتے ہیں، جو دو چیزوں کو ملا کر گھانٹی باندھی جاتی ہے۔ تو عقیدہ کا ترجمہ اور عقیدہ کا معنی بھی یہی ہے، گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اسے اگر ہم عام زبان میں کہیں تو تعلق کہتے ہیں، دل سے تعلق کہتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے عقیدہ مسلمان کا درست ہونا چاہیے۔ اچھا، تو رب کے ساتھ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر عقیدہ توحید ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا اسلام میں عقیدہ کیا ہے۔ ہم ہر خطبے میں، ہر نصیحت اور ہر جمعہ یا ہر تقریر میں عقیدے کا لفظ سنتے ہیں کہ عقیدہ مسلمان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی لفظ ہے اور عقیدہ عربی لفظ کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے لیا گیا ہے جس کا جو لفظ عقدن ہے، عقدن سے عقیدہ بنایا گیا۔ عربی میں عقدن گھاٹی کو کہتے ہیں، جو دو چیزوں کو ملا کر گھانٹی باندھی جاتی ہے۔ تو عقیدہ کا ترجمہ اور عقیدہ کا معنی بھی یہی ہے، گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اسے اگر ہم عام زبان میں کہیں تو تعلق کہتے ہیں، دل سے تعلق کہتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے عقیدہ مسلمان کا درست ہونا چاہیے۔ اچھا، تو رب کے ساتھ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر عقیدہ توحید ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے، میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پر عقیدہ کا مطلب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ جس طرح اس کا ترجمہ ہے، عقیدے کا ترجمہ گھانٹی ہے، تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ گھانٹی کی طرح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا مکمل توکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سب کچھ ہو اور ہم اللہ کے ہو جانا چاہیے، جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، معمولی عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ توحید کہتے ہیں واحد احد سے توحید یعنی اکیلا۔ عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دنیا میں عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ کے 90 نام ہیں، ان ناموں کی ساری صفتیں، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہیں۔ جیسا اللہ رزق دینے والا ہے تو کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اللہ اولاد دینے والا ہے تو کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، اللہ بارش برسانے والا ہے تو کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا، اللہ پریشانی دینے والا ہے تو کوئی اور پریشانی نہیں دے سکتا، اور پریشانی کے بعد اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے، تو کوئی اور دنیا میں مائکا لال نہیں ہے جو اللہ کی دی ہوئی پریشانی کو دور کرے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔
رسول پر عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ رسول جس طرح زندگی گزاریں اس طرح ہماری زندگی ہو، رسول کی ہر سنت اپنانا چاہیے، رسول کا ہر حکم پر اطاعت ہو، رسول کی زندگی ہماری زندگی ہونا چاہیے، جسے رسول سے عقیدہ کہتے ہیں۔ رسول کے ساتھ عقیدہ اطاعت کو کہتے ہیں کہ رسول جس طرح گزارے اس طرح ہماری زندگی گزرے۔ اس طرح ہمارا تعلق اللہ سے، رسول سے، اس کی فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے اور قیامت کے دن سے، اس کے ساتھ ساتھ تقدیر سے، ان تمام چیزیں عقیدے کے متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، تو یہ مخلص جو ایکسٹرا لفظ ہے، جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا اور جنت میں داخل ہوگا، تو اسی اخلاص کو عقیدہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ جو کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو عقیدہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن انہی لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا بے حد ضروری ہے۔ عقیدے سے چند فوائد ہیں، بتانے کی کوشش کروں، اسے یاد رکھیں۔ عقیدے کے ساتھ اگر کوئی انتقال ہو تو جنت میں جائے گا، صحیح عقیدے پر کوئی عمل کرتا رہے تو اس کا عمل قبول ہوگا، صحیح عقیدے کے ساتھ جو دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، صحیح عقیدے کے ساتھ جو زندگی گزارے رب کا تعلق دنیا میں اور آخرت میں ہوگا۔ صحیح عقیدہ یہ رب العالمین اور اس کے بندے کے درمیان جوڑ ہے، رستی ہے، تو اس تعلق کو مضبوط پکڑو۔ اس عقیدے کے ساتھ ہی انسان دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال عمر رضی اللہ عنہ کی اٹھا لیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور احادیث کے ذریعے عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر جس رستے سے، جس گلی سے، جس محلے سے گزرتے، شیطان اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف بھاگ جاتا تھا، دوسری گلی سے بھاگتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ رب کے ساتھ مضبوط عقیدہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مکمل مضبوط صحیح عقیدہ، مکمل اطاعت تھی۔ یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے ذریعے شیطان ڈر کر بھاگتا تھا۔ تو اگر ہمارے درمیان اور ہمارے اندر یہ صفتیں آ جائیں تو شیطان پھر ہم سے ڈرے گا۔ اس بات کی کوشش کریں، ہمارا عقیدہ درست کریں، اس کی بے حد ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے انسان نجات پا سکتا ہے، اگر یہ نہیں تو انسان نجات ہرگز نہیں پا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ یہ سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کو صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر موت نصیب پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔